قاضی فیصل صاحب کی 3 معاملات پر آنکھیں، کان اور دماغ بالکل بند ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے جج ہیں، چیف قاضی ہیں، لیکن تحریک انصاف کا معاملہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کا تعصب بہت دندناتا ہوا نظر آتا ہے۔ قاضی فیصل صاحب وہ کون سے 3 معاملات ہیں جن پر ان کی آنکھیں تحریک انصاف کے حوالے سے بالکل بند ہیں؟ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کل ہی کہا گیا کہ عمران خان کی اگر سزا معطل ہوتی ہے، جو کہ معطل نہیں ہو سکی، جج صاحب کی طرف سے، افضل مجوکا کی طرف سے جیسا کہ کہا گیا تھا کہ میں 10 دن میں فیصلہ کر دوں گا اگر میں زندہ رہا، وہ زندہ بھی رہے، 10 دن میں فیصلہ بھی آ گیا، لیکن انہوں نے عمران خان کی سزا معطل آئیں بائیں شائیں ٹائیں فش کی طرح معطل نہیں کی۔ کئی جواب ان کے سامنے آ گئے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی رات کیسے گزری ہوگی۔ بہرحال عمران خان کی سزا معطل نہیں ہوئی۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر عمران خان کی سزا معطل ہو جاتی ہے تب بھی عمران خان کو جیل سے حکومت باہر آنے نہیں دے گی، کوئی نہ کوئی اور کیس ڈھونڈ لیا جائے گا، کسی اور مقدمے میں خان صاحب کو اندر رکھا جائے گا۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ اس پر قاضی فیصل کا دماغ، آنکھیں اور کان بالکل بند رہے۔ اس سے پہلے حسن اقبال صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا وزیر منصوبہ بندی ہیں، پاکستان میں جو منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ان کو وزیر بنایا گیا ہے، لگایا گیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان نے خوشحالی کی منزل طے کرنی ہے، منزل پر پہنچ رہے ہیں، تو پھر عمران خان کو اگلے 5 سال کے لیے جب تک ہم اقتدار میں ہیں، بہرحال سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یہ 5 سال اپنے اقتدار کے پکے سمجھ رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کو 10 سال کے لیے اقتدار میں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، حسن اقبال نے، کہ عمران خان کو 5 سال جیل میں رکھا جائے تبھی پاکستان ترقی۔ یہ کس طرح سے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے؟ قاضی فیصل صاحب کے اس معاملے میں کان، آنکھیں اور دماغ بند، کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں۔ اور قاضی صاحب کے تیسرے معاملہ پر جو ایسی صورتحال ہے وہ ہے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن۔ وہاں پہ سینٹ الیکشن اس لیے ملتوی کیا گیا تھا، الیکشن کمیشن کی طرف سے مؤخر کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کی وہاں پہ حکومت ہے۔ علی امین گنڈا پور کی طرف سے کہا گیا کہ ہم خصوصی نشستوں والوں کو سینٹ کے الیکشن میں نہیں بیٹھنے دیں گے، تو اس پر الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ الیکشن ہی ملتوی کر دیا گیا۔ باقی صوبوں کے الیکشن سینٹ کے ہو چکے ہیں، ہر صوبے کا سینیٹر وہاں پہ موجود ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی نمائندگی سینٹ میں موجود نہیں ہے۔ قاضی فیصل صاحب بڑے بڑے نوٹس لیتے ہیں، لیکن قاضی فیصل صاحب نے اس حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ شاید قاضی فیصل صاحب اس معاملے میں اس لیے خاموش ہیں کہ پیر تک کے لیے انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے۔ آج 27 جون کو کیس کی سماعت مکمل ہو جانی چاہیے تھی، جیسا کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے تو پرسوں ہی سماعت مکمل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ وہاں پہ جو صحافی موجود تھے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ مزید لگتا، سارا معاملہ مکمل ہو جاتا، لیکن قاضی فیصل صاحب نے صرف اس لیے سماعت کو پیر تک ملتوی کر دیا کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ آج میری اکثریت نہیں ہے، اگر آج فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے تو ججوں کی اکثریت دوسری طرف جا چکی ہے۔ صحافی وہاں پہ جو موجود تھے ان کی طرف سے تجزیات سامنے آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب نے ٹائم گین کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو ان ججوں میں سے کچھ کی راتیں کیسے گزرنی ہیں، ایک رات گزرنی بڑی اوکھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ مجوکا صاحب کے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسی رات گزری ہوگی، اور اس حوالے سے ہم الگ سے ایک ویلا کر چکے ہیں۔ تو قاضی فیصل صاحب نے پیر تک کے لیے، آج دن ہے جمعرات کا، پیر کو ایک بار پھر سماعت ہوگی۔ قاضی فیصل صاحب اپنے ساتھیوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آ جائیں، میرے ساتھ آ جائیں۔ سب سے بڑا سوال، آج میں سماعت دیکھ رہا تھا، باقی وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کے بھی تجزیات سامنے آ چکے ہیں، آج سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تحریک انصاف کو آخر کار آزاد حیثیت کیسے دی گئی؟ ان کے امیدواروں کو کیسے کہا گیا کہ آپ آزاد حیثیت سے انتخاب لڑیں گے؟ اور سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین، ان کو بھی یہی کہا گیا، انہوں نے اپنے ٹکٹ پر، اپنی پارٹی کے نشان پر الیکشن لڑنے کے لیے درخواست دی، ان کو کہا گیا کہ نہیں، آپ آزاد حیثیت سے
الیکشن لڑیں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا خان کو بھی آزاد حیثیت سے انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی۔ اس پر بھی ججوں کی طرف سے بار بار سوال کیا گیا کہ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن نے، تو الیکشن کمیشن کے جو وکلا صاحبان تھے وہاں پہ ان کا لیگل ایڈوائزر بھی کھڑا ہوا تھا، وہ تو بیچارہ ایسے کھڑا ہوا تھا جیسے اس کو باندھ کے کھڑا کیا گیا ہو۔ وہ یوں لگتا تھا کہ جیسے سکندر مہمان جو اصل میں وکیل تھے الیکشن کمیشن کے، ان کو پانی ان کی سروس کے لیے، وہ ان کو سرو کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑا ہے۔ بہرحال ایک صفحہ ان سے بھی انہوں نے پڑھوا دیا تو سکندر مہمان صاحب کی طرف سے جو سوالات کیے جا رہے تھے ججوں کی طرف سے، عائشہ ملک کی طرف سے سوال کیا جا رہا تھا، اور مندو خیر نے بھی وہاں پہ سوال کیا، یا آفریدی نے بھی وہاں پہ سوال کیا، اور دیگر جو سوال کرنے والے ہیں ان ججوں میں منصور علی شاہ تو سوال کرتے ہی کرتے ہیں، منیب اختر بھی سوال کرتے ہیں، اور پھر عطر من اللہ وہ تو دبانگ لہجے میں سوال کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے بار بار یہی سوال کیا گیا۔ عائشہ ملک نے ذرا چبھتے ہوئے انداز میں کہا کہ میں نے 3 مرتبہ یہ سوال پوچھا ہے، اس کا جواب مجھے نہیں دیا جا رہا۔ تو اس کے جواب میں مہمان صاحب، سکندر مہمان صاحب، الیکشن کمیشن کے وکیل کیا جواب دیتے؟ وہ لاجواب ہو کر وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، منہ دیکھ رہے تھے۔ قاضی فیصل صاحب بار بار ان کی مدد کو جس طرح سے پہلے آتے ہیں اس طرح آج بھی آتے رہے۔ تو خدا خدا کر کے سماعت کا آخری ٹائم آیا تو قاضی فیصل صاحب نے جب دیکھ لیا، عدلیہ کا موڈ دیکھ لیا، ان میں سے صرف ایک جج صاحب، وہی جو کوٹا سے آئے ہوئے ہیں افغان صاحب، انہوں نے قاضی فیصل صاحب کے حق میں بات کی۔ باقی جتنے بھی جج صاحبان ہیں وہ سارے کے سارے یہی سوال اٹھا رہے تھے کہ تحریک انصاف کو آخر کار کس طرح سے آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنے کے لیے مجبور کیا گیا، اس کا کوئی قانون دکھا دیں۔ لیکن مہمان صاحب جو وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے، ان کے پاس آئیں بائیں شائیں ٹائیں ٹائیں فش کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اگر آج ہی فیصلہ محفوظ کیا جاتا تو یہ سارے جج قاضی فیصل صاحب کو ایک طرف کھڑا کر کے تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو ان کی مخصوص نشستیں دے دیتے۔ اور قاضی فیصل صاحب ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا زیادہ دماغ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جس طرح سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا، اگر ایک پارٹی کی ایک نشست ہے آزاد حیثیت سے 200 جیتے ہوئے ہیں تو ساری کی ساری خصوصی نشستیں اس ایک پارٹی کو چلی جائیں گی، جس کی ایوان میں اقلیت تھی وہ اکثریت میں آئے تو بھلے آ جائے۔ یہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن کی دلیل کو اپنایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ایسے قاضی القضات ہوں تو پھر اس ملک کا، اس معاشرے کا، اس ملک کے نظام انصاف کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو قاضی فیصل صاحب کی ہم نے جیسے کہ کہا کہ 3 معاملات میں آنکھیں بند ہیں، اور 3 معاملات میں قاضی فیصل صاحب کی طرف سے تحریک انصاف کو دھکا دیا گیا ہے۔ آپ اس کو دھکا کہہ لیں یا پھر دھوکہ کہہ لیں، وہ 3 معاملات کون ہیں؟ سب سے پہلے تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے RODR اس کے حوالے سے علی باقر نجفی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کا فیصلہ قاضی فیصل صاحب نے مشتعل ہو کر اشتعال میں آ کر غصے میں آ کر اڑا دیا۔ ایک ہی دن میں ان کی طرف سے درخواست کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، ایک ہی دن میں اس کو سماعت کے لیے منظور کر لیا جاتا ہے، ایک ہی دن میں قاضی فیصل صاحب بینچ بنا دیتے ہیں، بینچ رات تک بیٹھتا ہے، 11:30 بجے، رات کے 11:30 بجے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ قاضی فیصل صاحب بڑے غصے میں نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے انتخابات کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی یہ سازش ہے، یہ قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں۔ اور تحریک انصاف کے عمیر نیازی جنہوں نے یہ درخواست دی تھی، ان کے خلاف کہتے ہیں کہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے گا، شاید نوٹس جاری بھی کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر قاضی صاحب کے چراغوں میں روشنی نہ رہے۔ وہ علی باقر نجفی صاحب کے بارے میں بھی اسی طرح کے منفی اور اشتعال انگیز ریمارکس دے چکے تھے، لیکن جب فیصلہ آیا تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھا، اور علی باقر نجفی کے بارے میں جس طرح سے انہوں نے زبانی کلامی کہا تھا اس طرح کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ یہ تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے پہلا دھکا یا دھوکہ ہو گیا تحریک انصاف کو، اور دوسرا دھکا یا دھوکہ قاضی صاحب کی طرف سے 13 جنوری 2024 کو اسی سال دیا گیا، جب ان کے سامنے بلے کے نشان کا معاملہ آیا۔ تو آج قاضی فیصل صاحب اپنا سر پیٹ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کیسے آ گیا۔ جب بھی اس معاملے کی بات ہوتی ہے، اس فیصلے کا کوئی جج حوالہ دیتا ہے تو قاضی فیصل صاحب اس پر برہم ہو جاتے ہیں۔ اگر وکیل کی طرف سے، تحریک انصاف کے سنی اتحاد کے وکیل کی طرف سے اس معاملے پر بات کی جاتی ہے تو قاضی صاحب اس کی سرزنش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب اپنے اس فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں جس میں بلے کا نشان واپس لیا گیا تھا۔ آج جو کچھ پاکستان میں
बहरान नज़र आ रहा है। अगर काजी फैसल साहब की तरफ से वो फैसला ना दिया जाता तो आज खसूसी नशिस्तों के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में ना होता। उस फैसले के साथ आज का मामला बिल्कुल जुड़ा हुआ है। दूसरा धक्का तहरीक इंसाफ को काजी फैसल साहब की तरफ से 13 जनवरी को दिया गया, और एक धक्का और काजी फैसल साहब की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो मामला गया था तहरीक इंसाफ का उनके पास, उसमें दिया गया। तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, कागजात छीने जा रहे हैं, किसी को इजाज़त नहीं है कि अपने घर से निकले, वो अपने कागजात जमा करवा दे। तो काजी फैसल साहब से कहा गया था कि जनाब किबला काजी साहब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए जिस तरह से दूसरी पार्टियों को दिया जा रहा है। तो काजी फैसल साहब ने इस पर भी तहरीक इंसाफ को धक्का दिया और कहा कि इससे ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हो सकता है कि आपके लोगों के कागजात मंजूर हो रहे हैं। 3 धक्के काजी फैसल साहब धक्के शाही से दे चुके हैं। धक्के दिखाने का मतलब ये होता है कि ज़बरदस्ती धक्काशाही से काजी फैसल साहब ने धक्काशाही से तहरीक इंसाफ को 3 धक्के दिए हैं। धक्काशाही कैसे कहा जा सकता है? उमर रज़ा बंदयाल की तरफ से 5 रुकनी बेंच बनाया गया था जिसकी सरबराही वो कर रहे थे। उन्होंने अपने फैसले में लिखा था कि काजी फैसल साहब किसी ऐसे केस के बेंच में नहीं बैठेंगे जिसमें इमरान खान का मामला हो, तहरीक इंसाफ का मामला हो। काजी फैसल साहब आजकल चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, तो वो धक्केशाही से वो बेंच बनाते हैं, उसकी सदारत करते हैं, तहरीक इंसाफ के हवाले से केसें सुनते हैं। तो एक और धक्का काजी फैसल साहब की तरफ से चंद रोज़ में पीर को, मंगल को, बुध को तहरीक इंसाफ को देने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, या अपने तौर पर आप बात करें, आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, तो कैसे ये मुमकिन है कि एक पार्टी की सीटें दूसरी पार्टियों को दे दी जाए? लेकिन काजी फैसल साहब कहते हैं कि मैंने तो आइन की बात करनी है, आइन के बाहर मैंने नहीं जाना। बाकी सारा कुछ काजी फैसल साहब आइन के ऐन मुताबिक करते चले आए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की हुदैबिया मिल में काजी फैसल साहब ने कितना आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया था कि हमारा ये फ़ैसला है, इसकी किसी भी टीवी चैनल पर बात नहीं होगी, कोई इस पर क्या सराई नहीं करेगा। इसके अलावा भी काजी फैसल साहब की तरफ से ऐसे ही फैसले दिए गए, ऐसे ही अहकाम जारी किए गए हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, बाकी काजी फैसल साहब के हवाले से जो कुछ वो तहरीक इंसाफ के लिए कर रहे हैं, तवक्को ना रखें कि काजी फैसल साहब कोई खैर की तहरीक इंसाफ के लिए खबर छोड़ेंगे या तहरीक इंसाफ के लिए कोई फ़ैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह फैसला आने के बावजूद भी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने केसेस आते हैं उसमें बैठ जाते हैं। आमर फारूक साहब पर भी अदम एतमाद किया गया था, वो भी ऐसा ही करते हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।